کہ جب فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا اور پھر معبرین کو بلا کر کے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اس کی مجھے تعبیر بتاؤ، بڑا پریشان کن خواب ہے، تو انہوں نے کہا کہ تیری راجدانی میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیرے تخت و تاج کو الٹ کے رکھ دے گا۔ تکبر اور رعونت سے بھرا ہوا فرعون بولا، میں وہ بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا۔ 70,000 بچے قتل کروا دیے، 90,000 حمل گروائے۔ جب نسل ختم ہونے لگی تو لوگوں نے کہا اس طرح تو نسل ہی ختم ہو جائے گی، تو کہا چلو 1 سال بچے چھوڑ دو، 1 سال بچے قتل کیے جائیں۔ جس سال بچے قتل کروائے جاتے تھے اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور جس سال بچے چھوڑے جاتے تھے اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو ام موسیٰ سلام اللہ علیہا سخت پریشان ہو گئی کہ میری گود سے فرعون کے سپاہی بچہ چھین کے لے جائیں گے اور پھر اسے قتل کر دیں گے۔ یہ تڑپتی ہوئی ماں کی ممتا کی بے قراری، اللہ اکبر۔ آج ہم روہنگیا مسلمانوں کی حالت دیکھتے ہیں تو ذرا اندازہ ہوتا ہے کہ ماں کو اولاد سے کتنا پیار ہوتا ہے، اور پھر اس آسمان کے نیچے اس زمین پر یہ وہ مظلوم طبقہ ہے کہ 21ویں صدی میں دنیا بس رہی ہے، لیکن ماؤں کے پیٹ چاک کر کے، حاملہ ماؤں کے پیٹ چیر کر کے بچے نکال کے ان کے سامنے کاٹے جاتے ہیں۔ تو ام موسیٰ سخت پریشان ہوئی تو اللہ نے حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ کی والدہ کی جانب وحی کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس بچے کو ایک صندوق میں ڈالو اور دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کر دو، پھر میری قدرت کے تماشے دیکھو۔ ام موسیٰ ایک صندوق تیار کرتی ہیں جس کے بالائی حصے میں سوراخ رکھے گئے تاکہ روشنی اور ہوا کی گزرگاہ رہے۔ بیٹے کو وہاں بٹھایا اور دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کیا۔ اللہ کے وعدے پہ مطمئن ہو کر حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ واپس گھر پلٹ آئیں، لیکن ہمشیرہ سے رہا نہ گیا۔ وہ دریا کنارے کنارے چلنے لگی، اور جب صندوق ڈوبنے لگتا تو بہن کا کلیجہ بھی ڈوب جاتا، اور جب وہ صندوق تیر کے سطح آب پہ آتا تو دکھی دل بہن کو قرار نصیب ہوتا۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ پانی کا بہاؤ اس صندوق کو ادھر لے گیا جدھر فرعون کے محلات تھے۔ شام کا وقت تھا، فرعون اپنی بیوی کے ساتھ گزرتے ہوئے پانی کے منظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے دریا کے کنارے بیٹھا تھا۔ چونکہ یہ اولاد سے محروم تھے، دل بہلا رہے تھے کہ پانی کے دوش پر ایک صندوق آتے ہوئے دیکھا۔ تجسس اور شوق کی چنگاریاں روشن ہوئیں، اور غوطہ خوروں کو کہا کہ اس صندوق کو نکال کے لاؤ، ہم دیکھیں اس میں کیا ہے۔ جب صندوق کو کھولا گیا تو کیا دیکھا کہ ایک خوبصورت بچہ مسکرا رہا ہے۔ تو زوجہ فرعون جن کا نام آسیہ ہے بے ساختہ پکارنے لگی کہ یہ بچہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ علماء نے لکھا کہ نبی کے ساتھ کیا گیا پیار رائے گاں نہیں جاتا۔ اللہ نے اس خاتون کو بعد میں ایمان نصیب کر دیا، اور اگر فرعون بھی کہہ دیتا کہ ہاں میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے، رب یہ نہ دیکھتا اس نے دعویٰ کیا، یہ دیکھتا میرے نبی سے پیار کیا، اللہ اسے بھی ہدایت دے دیتا۔ خیر اس کا مقصود نہیں تھا، لیکن یہ طے پا گیا کہ اسے اپنا بیٹا بنا لیتا۔ سب سے پہلی فکر دودھ کی تھی، شاہی دائیاں بلوائی گئیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی خاتون کا دودھ نہیں پیتے، سخت پریشانی بن گئی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم نے ان پر حرام کر دیا تھا کہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ ہی نہیں پینا۔ اب یہ پریشان، جو دائی دودھ پیش کرتے یہ منہ پھیر لیتے۔ اتنے میں کنارے کنارے چلتے چلتے ہمشیرہ بھی موقع پہ آ پہنچی۔
اور اس مصیبت میں نے پھنسا دیکھا تو کہا ایک دائی میری نظر میں بھی ہے جس کا دودھ بچے رغبت سے پی لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا دیر کا ہے کہ جلدی اسے بلا کے لا. وہ گئیں اور اپنی ماں کو ہی بلا لائے. انہوں نے دودھ پیش کیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پی لیا. تو فرعون نے کہا اے خاتون میرے اس بیٹے کو تم نے دودھ پلانا ہے. رہائش بھی قریب کر دی. فرعون کہتا تھا میں وہ بچہ پیدا نہیں ہونے دوں گا. رب نے کہا مجھے رب نہ کہنا اگر تیرے گھر میں پال کے نہ دکھایا تو. اب سوال یہ ہے کہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ پینا نبی کی شان کے لائق نہیں, تو میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ کیوں پیا؟ اس کے علاوہ بھی خواتین کا حضور نے دودھ پیا. یہ اعزاز ہے, تکریم ہے, عزت افزائی ہے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نصیب ہوئی تو میرے آقا کریم علیہ السلام کا مقسوم کیوں نہ ہوئی؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ پینے میں کوئی حرج نہیں. بھیڑ بکری گائے اور بھینس کا دودھ پینے میں حرج نہیں ہے, تو کسی خاتون کا دودھ پینے میں کیا حرج ہو سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ماجرا اور تھا, حضور کا ماجرا اور ہے. یہاں اگر حلیمہ سعدیہ کا دودھ حضور نے پیا ہے تو حضور کے دادا محترم نے ان کو پورا صلہ دیا ہے, اور وہاں فرعون کا دربار تھا. اور دوسری بات یہ کہ کل فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی توحید کا جب اعلان کرنا تھا تو فرعون نے زیر لب مسکرا کے کہنا تھا کہ میرے گھر پلتا رہا آج مجھے عقل سکھانے آ گیا. اور اس نے کہا تھا نا الم نربک فینا ولیدا, میرے گھر میں پلے ہو اور آج مجھے عقل سکھانے آئے ہو. تو اس نے یہ تانا دینا تھا, اللہ نے اس کا جواب پہلے سکھا دیا کہ جب وہ یہ تانا دے اللہ کا نبی منہ توڑ سکے میاں پلا تیرے گھر میں ہوں, دودھ اپنی ماں کا ہی پیتا رہا ہوں. تو جب اپنے گھر سے کھا کے تبلیغ کی جائے تو اس کا نتیجہ کچھ اور ہوتا ہے. وہ بدنصیب شخص ہے جس کے سامنے حضور کا نام لیا جائے, حضور کا ذکر چھیڑا جائے, حضور کے تذکرے کی خوشبو مہکے اور وہ آقا کریم پر درود بھی نہ پڑے. درود تو من کو سنوار دیتا ہے, درود تو باطن کو اجال دیتا ہے, درود تو اندر کے زنگ اتار دیتا ہے, باطن میں روشنائیاں پیدا کرتا ہے. یہ چراغ ہے قبر کا بھی, یہ چراغ ہے آخرت کا بھی. زندگی میں درود و سلام کے ساتھ اپنے رب کو, تعلق کو مضبوط رکھیے, دیکھنا کہ درود آپ کو کہاں پہنچاتا ہے. اور میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص بخیل ہے, مکمل بخیل, جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہ پڑے, جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے وہ میرے اوپر درود نہ پڑے. وہ شخص کنجوس ہے. ایک روایت میں فرمایا وہ لئیم ہے, مکمل لئیم, کمینہ ہے, مکمل کمینہ, جس کے سامنے حضور کا ذکر کیا جائے اور وہ حضور پہ درود نہ پڑے. تو ان کا جب ذکر ہو تو دل بھی درود پڑے, روح بھی درود پڑے, لبوں پہ بھی ترانے درود کے ہوں, تمہاری پلکیں بھی درود کے نغمے چھیڑیں, تمہارے ہاتھ, تمہارے اعضائے بدنیاں حضور پر درود پڑیں, تمہارا بدن ان کے لیے اللہ سے رحمت طلب کرنے کے لیے سوالی بن کے کھڑا ہو جائے. یہ طلب رحمت ہے اللہ سے درود. اور فرمایا گیا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ بہا عشرا, جو اللہ کے محبوب پر ایک مرتبہ درود پڑتا ہے اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے. والدین اگر ناراض ہیں تو ان کو پہلی فرصت میں راضی کرنا چاہیے, کیونکہ ان کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی. علماء نے لکھا ہے کہ 2 لوگوں کو ہاتھ جوڑ کے بھی معافی مانگ لینے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. ایک تمہارے استاد اور دوسرے تمہارے والدین. اگر وہ تم سے ناراض ہو جائیں, روٹھ جائیں, بلا وجہ بھی روٹھ جائیں, تو تم ان کے آگے ہاتھ جوڑ دو, ان سے معذرت کر لو, ان سے معافی مانگ لو. تو ان سے جب تم معافی مانگو گے وہ راضی ہو جائیں گے تم سے, جب وہ راضی ہو جائیں گے عرش والا رب بھی راضی ہو جائے گا. رضا اللہ فی رضا الوالد, اللہ نے اپنی رضا والدین کی رضا میں پوشیدہ رکھی, اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جو ہے وہ عقیدتوں کے رنگ درود کی صورت میں پیش کرنے کا موقع غنیمت سمجھنا چاہیے. اور والدین کی خدمت عام دنوں کے اندر بھی تو غنیمت ہے, لیکن اس مہینے میں خاص طور پہ ان کے آرام کا خیال رکھیں اور ان کی رضا جوئی کے لیے کوشاں ہو جائیں. تو یہ 3 چیزیں اگر نصیب ہو گئیں تو سمجھ لو اللہ کی خاص رحمتیں نصیب ہو گئیں. اور اگر کوئی شخص زندگی گزار رہا ہے اور اسے
ان 3 چیزوں میں سے کوئی بھی نصیب نہیں ہے تو پھر وہ دیکھے کہ میں کہاں کھڑا ہوں. تو یہ موسم رحمت اپنی تمام رعنائیوں کے ساتھ جلوہ فراز ہوا اور برکتیں نچھاور کرتا ہوا، رحمتیں بانٹتا ہوا، نور بکھیرتا ہوا اب ہم سے رخصت بھی ہونا چاہ رہا ہے. آدھا سفر طے کر چکا، آدھا سفر اس کا باقی ہے. تو ہم اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں کہ اس آدھے مہینے میں ہم نے کیا حاصل کیا، اور آنے والا موسم کہیں ہمارے ہاتھ سے نکل نہ جائے اور ہم پھر پچھتاتے رہ جائیں. آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت ہے. کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہے. تو اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اپنے حضور سچی توبہ کا نور نصیب فرمائے.